الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم امتیاز دانش فرام چوک اعظم ضلع لیا۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکمت امتیاز یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج ہم ایک ایسی بیماری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جسے ٹینشن و ڈپریشن کہا جاتا ہے۔ ٹینشن ڈپریشن کے بندے کے اختیار میں نہیں ہے، یہ قدرتی ایک عمل ہے۔ اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں ملوث ہو جاتے ہیں، پائے جاتے ہیں۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ کچھ وہ لوگ ٹینشن ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں جن کے حالات بہت خراب ہوتے ہیں، غربت ان کے گھر میں ہوتی ہے، یا گھریلو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، یا بیوی بچوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو یہ لوگ سوچ سوچ کے ٹینشن ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں زیادہ جو عمل دخل ہے وہ ہماری حکومتوں کا ہے، کیونکہ ہماری حکومت جو ہے وہ پالیسیاں ایسی بناتی ہے کہ جو غریب ہے وہ ساری زندگی غریب ہی رہے، وہ آگے نہ جا سکے، وہ خوشحال نہ ہو سکے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں لوگ ان ٹینشن ڈپریشن کی وجہ سے بہت زیادہ خودکشیاں کر رہے ہیں، اور یہ جو خودکشی جو کر رہے ہیں وہ بہت برا عمل کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اسلام ہمیں خودکشی سے منع کرتا ہے کیونکہ یہ ایک حرام موت ہے۔ حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے، انسان کو کوشش کرنی چاہیے، باقی سب اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بند راستے کھولے گا، لیکن صبر تو کریں نا۔ جذباتی ہو کے، جلد باز ہو کے یہ اتنا انتہائی قدم اٹھا لینا بہت بری بات ہے، اور اسلام میں اس کو سخت سے منع کیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک کہ ایسی بیماری ہے جو انسان کو لاحق ہو جاتی ہے، تو ایسے بندے کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ جب بھی آپ اس سے بات کریں گے وہ یہی کہے گا، یار مجھے ٹینشن ہے، مجھے ڈپریشن ہے، میں بڑا پریشان ہوں۔ اور جن کو بتایا جا رہا ہوتا ہے وہ بھی آگے سے ماشاءاللہ مذاق تو اڑاتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ اس کو کوئی حل نکالیں۔ اگر اس بیچارے کے گھر میں آٹا نہیں ہے، کوئی کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، سودا صرف نہیں ہے، اگر اللہ نے آپ کو صاحب استطاعت بنایا ہے تو آپ کوشش کریں ان کی اس ضرورت کو پورا کر دیں۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، عبادت کرنے سے آپ کو جنت ملے گی، اور خدمت کرنے سے میرا رب آپ کو ملے گا۔ خدمت سے خدا ملتا ہے۔ لہذا ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں خدمت کرنی چاہیے مخلوق خدا کی، اور جو مخلوق خدا وہ اللہ کو بڑی پیاری ہے۔ بہرحال یہ جو مریض ہوتے ہیں یہ حضرات اعصابی تحریک کے مریض ہوتے ہیں، اور ان کا جو آپ اگر ان سے پوچھیں گے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ گیس بنتی ہے، ہمارے ذہن پہ دباؤ ہوتا ہے، تیزابیت ہوتی ہے، قبض ہوتی ہے۔ یہ ایک بیماری بھی ہے۔ حالات تو اپنی جگہ پہ ہیں، جب وہ حالات رکھتے ہیں تو ساتھ ہی یہ بیماری بھی لاحق ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک بیماری ہے، معدہ خراب ہو جاتا ہے، اس وجہ سے ذہن پہ دباؤ پڑتا ہے، ٹینشن ڈپریشن ہوتی ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے 4 ملین جدید 1000 ملی گرام کے کیپسول بھر لیں، صبح و شام 1 کیپسول ہمراہ پانی استعمال کریں۔ اور مقوی معدہ، یہ 1000 ملی گرام کا کیپسول بھر کے آپ نے صرف اور صرف دن کے وقت استعمال کرنا۔ رات سوتے وقت جو ہے آپ نے جوارش کمونی کی چھوٹی آدھی چمچ ہمراہ پانی استعمال کرنی ہے۔ اس سے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ذہن کے اوپر جو بوجھ ہوتا ہے، جو ٹینشن ڈپریشن ہوتی ہے، وہ ایسا سے ختم ہونا شروع ہو جائے گی، اور آپ کا کام کرنے کو دل کرے گا، آپ کا مخلوق میں لوگوں میں بیٹھنے کے لیے دل کرے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ یہ جو آپ وظیفوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، وظیفے جناب یہ وظیفہ مل جائے، یہ عمل مل جائے، اس سے نہیں حالات بدلنے والے۔ حالات آپ کی دعاؤں سے بدلنے والے ہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو 3 گھنٹے 4 گھنٹے وظیفے تو کرتے رہتے ہیں لیکن دعا کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ حالانکہ جو تقدیر بدلنی ہے نا وہ دعاؤں سے بدلنی ہے، تو لہٰذا دعا پہ زیادہ زور دیا کریں، دعا مانگا کریں، اللہ والوں سے دعا منگوایا کریں، وظیفے نہ جا کے لیا کریں۔ نماز ہم پڑھتے نہیں ہیں، 5 وقت نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، صبح شام استغفار درود پاک پڑھیں تو صحیح نہیں یار۔
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بھنور سے نکالے گا، ان حالات سے نکالے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے حالات تبدیل کرے گا۔ واضح طور پہ قرآن میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اللہ فرماتے ہیں جو میرے ذکر سے منہ موڑ لیتے ہیں، میرے ذکر کو چھوڑ دیتے ہیں، جو میرے احکامات اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں میں ان کی معیشت کو تباہ کر دیتا ہوں۔ جب آپ نے منہ موڑا ہو تو پھر اللہ آپ کی معیشت کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ نہیں ٹھیک کریں گے۔ آپ اللہ کے بنے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ آپ کے حالات درست کر دے گا۔ بس میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابی والی، خوشحالی والی، خوشیوں والی، سعادتوں والی زندگی نصیب فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو قرض، مر، رسوائی، تنگدستی، محتاجی، غربت، افلاس سے نجات عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔